بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی اے پی سبسڈی کے حوالے سے ہم نے پچھلی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں مختلف کاشتکاروں کی طرف سے جو اہم سوالات اٹھ رہے تھے آج ہم اس پر بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ڈیوائسیں اپ ڈیٹ ہوئی ہیں اور جو آٹو ڈی اے پی کی سبسڈی تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی، پھر کچھ دنوں بعد مسئلہ آیا کہ وہ دوبارہ بند ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ویریفیکیشن کے کیا تازہ ترین صورتحال ہے، وہ کب اوپن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ٹوکن کس ماہ تک ایکسپائر ہو چکے ہیں، ڈی اے پی کی سبسڈی جو وہ مل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، کون سے ماہ تک آنے والے دنوں میں ٹوکن ایکسپائر ہو سکتے ہیں، دوسرا کسان کارڈ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، تیسری بات ہم جو یوریا کھاد ہے یا جو دوسری ڈی اے پی کی بات کریں اگر نائٹروفاس کی، تو اس کا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کہ جو اتنے دن بدن اس کے ریٹ ہائی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مختلف سوالات تھے کاشتکاروں کی طرف سے، آج ہم اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی زراعت کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو کاشتکار بھائیوں، سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ اس وقت جو نائٹروفاس ہے اس کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ کاشتکاروں کو میسج آ رہے تھے کہ انہیں وہ 6,000 کی ملی ہے، کسی کو 6400 روپے کی نائٹروفاس کی بوری ملے، کیونکہ جو جس سٹاکیے نے یہ سٹاک کر کے رکھی ہوتی ہے اس نے البتہ ایک ماہ پیچھے چلے گا، اس وقت اس کا 3500-3600 روپے ریٹ تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5,000-6,000 تک، ابھی پچھلے ہفتے کی بات کریں تو 5800 روپے 6,000 تک تھی، اب اس ہفتے کی بات کریں تو 6400 سے بھی کہیں کہیں وہ کراس کر چکی ہے۔ تو یہ سارا ملدخل سٹاکیے کیا ہے، کیونکہ انہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ اب ریٹ بڑھنے ہیں، وہ مارکیٹ وہ کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں بوریاں سٹاک کر لیتے ہیں مختلف جگہوں پر، گھروں میں، گوداموں میں، پھر وہ انہیں 1,000-2,000 فی بوری جب جیسے نفع ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اب وہ ان کا سوال تھا کہ گندم کا سیزن تو ختم ہو گیا، پھر ڈی اے پی کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ کاشتکار بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ڈی اے پی جنہوں نے سٹاک کر لیا ہے، پیچھے اتنا وہ مال تیار نہیں ہوتا دنوں میں تاکہ جس سے ہمیں وہ اس کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بھاریہ مکئی کا سیزن شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی ڈی اے پی کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کاشتکاروں نے ایڈوانس ہی لینا شروع کر دیے ہیں۔ پھر وہی کاشتکار جو کاشتکاروں کے حق پر ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ پھر کاشتکاروں کو ہی لوٹ رہے ہیں، مطلب ہے کاشتکار کو ہی لوٹ رہا ہے، وہ 9500 روپے میں لے کے وہ آگے 10,000 9800 روپے میں بیچ رہے ہیں، وہی لائنوں میں لگ کے سستی خرید لیتا ہے، پھر وہ باہر جا کے لائن سے نکل کر وہ وہی مہنگے دام میں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر ہی کچھ خامیاں ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سوال تھا کہ جو ہم نے ڈی اے پی کے 20 ٹوکن سینڈ کیے ہیں شناختی کارڈ پر، وہ شناختی کارڈ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئے، تو اب ہم نیکسٹ 20 ٹوکن اس پر کب لگا سکتے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیو، کیونکہ اگر آپ نے سنا ہوگا 20 دسمبر 2021 کو جو آپ 20 ٹوکن سینڈ کر چکے ہیں، وہ آپ کی لمٹ وہ ختم ہو جائے گی، نیو لمٹ آپ کی امید کی جا رہی تھی جنوری 2022 میں شروع ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اب جو تازہ ترین اپڈیٹ سننے میں آ رہی ہیں کہ محکمہ زراعت کی طرف سے جنہوں نے تیسرے چوتھے مہینے میں جو 20 ٹوکن سینڈ کیے تھے ایک شناختی کارڈ پر، اب ان کی لمٹ امید کی جا رہی ہے فروری یا مارچ تک وہ سارا ڈیٹا پچھلا ختم کر دیا جائے گا، نیو فریشمنٹ جب ان کی اپڈیٹ ہوگی تو وہ دوبارہ 20 ٹوکن کی سبسڈی لینے پر اہل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جن دوستوں نے مطلب 5ویں 6 ماہ میں ٹوکن سینڈ کیے تھے، ان کی لمٹ 20 پوری ہو گئی تھی، اب انہیں پھر تھوڑا دیر انتظار کرنا پڑے گی، ان کی لمٹ بھی پھر بڑھ جائے گی آنے والے دنوں میں۔ اس کے علاوہ سوال تھا کہ 21 جنوری کو جو آٹو پیمنٹ آ رہی تھی، ڈیوائس سے اپڈیٹ ہوئی تھی، اس وقت تو سبسڈی مل رہی تھی، پھر بند ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہو کہ پہلے جو سیریل والی ڈیوائسوں پر سیریل استعمال ہو رہی تھی، تو وہ سیریل کے چوری ہونے کے بہت زیادہ خدشات تھے، کیونکہ اگر آپ دکانوں پر جائیں تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو بوری سلی ہوئی ہوتی ہے اس کے باہر ہوتی سیریل لگی ہوتی ہے، جو لوگ بھی جاتا تھا جو ایکسپرٹ تھے وہ سیریل لکھ لیتے تھے، وہ کسی دوست کے پاس جا کے اسے سیریل کو یوز کر لیتے تھے، وہ آدھی پیمنٹ وہ ڈیلر لے لیتا تھا، آدھی پیمنٹ وہ جس نے وہ سیریل لگوائی ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ کاشتکار کو لوٹ رہے تھے۔ جب کاشتکار وہ اپنی سیریل لگوانے جاتا تھا تو آگے وہ سیریل لگتی نہیں تھی، تو یہ کافی سارے ایشو تھے، اسی وجہ سے پھر دوبارہ ڈیوائسیں اپڈیٹ ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ جو اندر ہمارا سکریچ کارڈ چھپا ہوتا ہے
پھر وہی سسٹم ہمیں اسکریچ کارڈ 80-70% کرنے پڑے گا، پھر ہم اس سبسڈی کے اہل ہوں گے۔ تو اس سارا طریقہ تاکہ جو اصل کاشتکار ہے اس کو وہ سبسڈی کی رقم پہنچ سکے، جو اوپر والے فراڈیہ لوگ ہیں، جو ڈیلر حضرات ہو یا تو خود ملوث ہوتے ہیں یا ان کے وہ نوکر جو وہاں گوداموں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیریل یوز کر لیتے تھے، جس سے کسان کا حق مارا جاتا تھا۔ اس لیے جو اب چینجنگ ہونے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب اسکریچ کارڈ استعمال ہوگا۔ تو یہ ڈیوائسیں کسی کسی علاقے میں چل رہی ہیں، کسی کسی میں بند ہو گئی ہیں، کیونکہ اپ ڈیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں کے سوال تھے کہ جو ہم نیٹ و فاس کے ٹوکن استعمال کرتے ہیں تو ہمیں رپلائی نہیں آتا، کیونکہ اس میں ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں کچھ چل رہا تھا کہ پہلے پائیں کی بنیاد پر، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں کاشتکاروں نے وہ ٹوکن سینڈ کیے ہوتے ہیں، اکثر کو میسج آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو 90 دن کے اندر آپ کی سبسڈی کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے 90 دن کے اندر اندر آپ کی جو نیٹ و فاس کی وہ سبسڈی کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، وہ تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، جو لوگ ڈی اے پی کے ٹوکن سینڈ کر رہے تھے تو ان کو آ رہا تھا کہ آپ متعلقہ زراعت آفیسر سے رابطہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو ویریفیکیشن ہے وہ ثبوت لے کے جائیں، آپ ٹھیکیدار ہیں یا آپ نے ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے یا آپ خود مزیرے ہیں زمین کے، تو آپ کو کاشتکاری ثبوت کے ساتھ آپ جائیں متعلقہ زراعت آفیسر کے پاس، آپ وہاں بتائیں اتنے ہم نے بیگ استعمال کیے ہیں، وہاں سے ویریفیکیشن کریں، ویریفیکیشن کے بعد جو آپ کی رقم ہے 20 توڑوں کی وہ فوراً ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، وہ آپ نکلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آٹو ڈی اے پی کی سبسڈی ہے وہ اب جیسے ہی اپڈیٹ ہوتی ہیں تو وہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ویریفیکیشن بھی امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گی، تو جس سے آپ وہ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر کے وہ آپ اپنی جو سبسڈی کی رقم ہے وہ آپ کسان کارڈ کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ چند ایک سوالات ہیں جو کاشتکاروں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہے تھے۔ مزید اگر آپ کے علاقے میں ابھی تک سبسڈی آٹو چل رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم دوسرے کاشتکاروں کو بھی بتائیں، وہ تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ یا کہ ان کے ٹوکن غلط ہیں یا انہیں سبسڈی کی رقم نہیں مل رہی یا کہاں مسائل آ رہے ہیں۔